نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ سورہ احزاب آدھی پڑھی گئی، سورہ سبا مکمل، سورہ فاطر مکمل، 22 پارے ہو گئے الحمدللہ۔ سورہ احزاب کا جو حصہ تلاوت ہوا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، بیویاں، ان سے خطاب کیا۔ فرمایا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ظاہر ہے تمہاری نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو تمہارا کردار بہت بلند ہونا چاہیے اور امت کے لیے مثال اور نمونہ بننا ہے۔ فرمایا کہ تمہیں اس پر دوہرا اجر ملے گا، ہر نیکی کا دوہرا اجر ملے گا، یہ اعزاز ہے۔ لیکن کچھ ہدایات جاری فرمائی۔ ایک تو فرمایا کہ جب آپ کے دروازے پر کوئی غیر محرم آئے نا، اس کے ساتھ آپ نے لچکدار لہجے میں بات نہیں کرنی۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، آپ کا دل تو صاف ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ آنے والا آپ کے لچکدار لہجے سے غلط سمجھے، وہ اپنے دل میں امید اور طمع پیدا کر لے۔ تو یہاں اپنے دل کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا، ماحول اور معاشرے کو دیکھ کر فیصلہ کرنا کہ لوگوں کے دل صاف ہیں کہ نہیں، اس کا علم تو اللہ ہی کو۔ میرا دل تو صاف ہے لیکن سامنے جس سے بات ہو رہی ہے اس کا دل کیسے؟ ایک تو فرمایا سخت لہجے میں جواب دیں۔ دوسری بات وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، آپ جب گھر سے نکلیں کسی ضرورت کے لیے تو آپ کے نکلنے کا انداز، آپ کا لباس عام جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے لباس میں، آپ اگر کسی تقریب میں جا رہے ہیں، آپ کسی پروگرام میں جا رہے ہیں، تو آپ کے لباس کو دیکھ کر ایسا نہ لگے کہ یہ کسی دیندار گرانے کی عورتیں نہیں۔ نمازیں بھی، تہجد بھی، تلاوت بھی، لیکن شادی میں شریک ہوتے وقت ایسا لباس۔ ہمارا اسلام کوئی عارضی نہیں ہے، تھوڑے دنوں کے لیے نہیں ہے، یہ پوری زندگی کے لیے، خوشی ہو غمی ہو۔ ایک صحابیہ عورت کا بیٹا شہید ہو گیا، وہ نقاب میں تھی۔ کسی نے کہا کہ بڑی بات ہے، اس موقع پر بھی پردے کا اتنا خیال۔ تو فرمایا بیٹا فوت ہوا ہے، حیات تو میری فوت نہیں ہوئی۔ کسی موقع پر بھی اللہ کا حکم ہم سے نہ چھوٹے، اس کی کوشش کی جائے۔ اور دوسری بات، گھر میں رہیں تو گھر میں کیا کرنا ہے، ٹائم کیسے پاس کرنا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، آپ اس کا مطالعہ کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ ایسا نہیں کہ گھر میں ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹی وی کھول لیے، اور یہ بڑا ہی ایک نقصان دہ عمل ہے۔ ہم نے اپنا پیغام تو کفار تک نہیں پہنچایا، کفار نے اپنا پیغام ہمارے بچوں تک بھی پہنچایا۔ ٹھیک ہے، اس میں اذان بھی ہوتی ہے، بیت اللہ کی تصویر بھی دکھا دیتے ہیں ہماری تسلی کے لیے، لیکن اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ لباس، فیشن، اور اس میں باقی رہن سہن کے طریقے، ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ماں باپ کو قائل کیسے کرنا ہے۔ بہت ساری خرافات بچوں کے ذہن میں ایسی ڈالی جاتی ہیں کہ ماں باپ بھی اس کو نہیں سمجھ سکتے، اور جب نقصان ہوتا ہے پھر احساس ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ازواج مطہرات کو یہ ہدایات جاری کی، اور یہ ساری ایمان والی عورتوں کے لیے فرمایا کہ آپ قوم کی ماں ہو پوری امت کی، لیکن فلا تسألوہن من وراء حجاب فاسألوہن من وراء حجاب، جو آپ سے مسئلہ بھی پوچھنے آئے وہ بے شک روحانی آپ کا بیٹا ہے، لیکن آمنے سامنے نہ آئیں، پردے میں بات کریں۔ کتنا اہتمام! رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں، اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر بڑی چادر لے کر نکلا کریں۔ جب اتنا واضح حکم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، تمام مسلمان عورتوں کے لیے، اس پہ کوئی دل صاف ہونے نہ ہونے کی بات نہیں، اس کا تعلق حیا سے ہے، معاشرے کی پاکیزگی سے۔ دیکھیں، ہم شریعت کے کسی حکم کو اپنے طور پر نہ معاف کر سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں، یہ اختیار کسی عالم کو بھی نہیں۔ ساری دنیا کے علماء اگر متفق ہو جائیں کہ پردے کو ختم کر دیں، سب مجرم ہوں گے، اللہ کا حکم جیسے تھا ویسا ہی رہے۔ ہاں، ہماری اگر کمزوری ہے، کوتاہی ہے، عمل نہیں ہو رہا، اس کو بار بار اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ یا اللہ، روزے جیسے عمل کی آپ نے توفیق دی، آپ کے فضل سے ہم رکھ رہے ہیں، اس حکم پر بھی عمل کی توفیق دے دیں، ہمیں ایسا ماحول دے دے تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ انکار کرنا کوئی حل نہیں، یہ کفر ہے۔ ہاں، غلطی مان کر اللہ سے توفیق کی دعا مانگنا یہ سنت ہے، یہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ فرمایا کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ کوئی اختیار باقی نہیں جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ، جن کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، ان کا رشتہ آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کے ہاں بھیجا۔ آپ کی چاہت یہ تھی کہ قریش میں رشتہ ہو جائے ان کا، مگر قریش والے سارے عرب میں اپنے آپ کو زیادہ معزز سمجھتے تھے اور بڑا قبیلہ تھا۔ تو حضرت زینب کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ ٹھیک ہے، زید اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا مگر ہے تو غلام ہی نہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان کے بھائی نے بھی انکار کر دیا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ یہ رشتہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو مومنوں کو مان لینا چاہیے، اس میں انکار کا اختیار نہیں رہتا۔ اب جب یہ آیت حضرت زینب نے سنی، ان کے بھائی نے سنی، تو انہوں نے فوراً ہاں کر دی، اللہ کا حکم آ گیا، رشتہ ہو گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر ہوا۔ مگر شادی کے بعد ان کا آپس میں نباہ نہ ہوا۔ حضرت زید روزانہ آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ یا رسول اللہ، میں تو تنگ آ گیا ہوں، میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خبردار، طلاق کا سوچنا بھی نہیں، بڑی مشکل سے یہ لوگ راضی ہوئے میرے کہنے پر، اور تم اگر طلاق دو گے، اس معاشرے میں طلاق یافتہ اور اس سے کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور پھر کتنی بری بات ہوگی۔ مگر وہ کہیں گے یا رسول اللہ میں نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ زید جو طلاق دینا چاہتا ہے مت روکیں، آپ دینے دیں۔ دیکھیں کبھی ایسا موقع آ جائے نا، فساد ہو رہا ہے، آپس میں نباہ نہیں ہو رہا، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، الزامات کی نوبت آ رہی ہے، اب عورت مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے طلاق دو، اس کے خاندان والے مطالبہ کر رہے ہیں کہ طلاق دو، اتنی حالت پہنچ جائے پھر بھی کہتے ہیں طلاق دینا گناہ ہے، تو کیا اس طرح زندگی گزارنا ثواب ہے؟
ثواب تو یہ ہے کہ آپ اتنا اچھا سلوک کریں کہ ان کے دل میں بھی خیال نہ آئے طلاق کا۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کا سلوک اپنی بیوی سے اچھا ہو۔ کچھ لوگ قیامت ڈھا دیتے ہیں مگر طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتے ہیں نہیں یہ گناہ تو میں زندگی بھر نہیں کروں گا۔ وہ بھائی اس کو بیوی بھی بنا کے رکھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو زندگی گزارنے کا اور بھی کوئی راستہ نہیں دیکھنے دے رہے، وہ ناراض ہو کر سالوں سال گھر بیٹھی ہوئی ہے پھر بھی طلاق نہیں دیتے، کہتے ہیں یہ گناہ ہے۔ کئی جگہ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لٹکا کر اذیت مت پہنچائیں، اچھی طرح رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، پورے حقوق ادا کریں، نہیں رکھنا چاہتے ہیں ظلم اور زیادتی نہ کریں، خوبصورت طریقے سے جیسے ماں باپ کے گھر سے اچھے انداز سے لائی تھی ایسے ہی اچھے انداز سے رخصت کر دو تاکہ وہ دوسری جگہ شادی کر سکے۔ تو اب طلاق تو دے دی حضرت زینب نے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مت روکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طلاق ہو گئی، اب ایک ہی صورت تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نکاح کریں، لیکن وہ چونکہ منہ بولا بیٹے کی بیوی ہے، اس معاشرے میں منہ بولا بیٹے کی بیوی کو بھی بہو ہی سمجھا جاتا تھا، تو بہو سے نکاح تو صحیح نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بہو سے شادی کر لی۔ مگر اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کے دل سے نکالنا تھا کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، زبان سے کہنے سے کوئی بیٹا نہیں بنتا، تو لہذا اس کی طلاق یافتہ بیوی کے ساتھ آپ کا نکاح صحیح ہے، آپ کریں۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے کہ لوگ بہتان لگائیں گے، الزام لگائیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، عدت پوری ہو چکی تھی، کہ ہم نے آسمانوں پر آپ کا زینب سے نکاح کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے یہ آیت لکھ کر حضرت زینب کے گھر بھیجی، جس میں اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ کی شادی زینب سے کر دی، تو دنیا میں کوئی نکاح نہیں ہوا۔ حضرت زینب فخر سے کہا کرتی تھی باقی شوکنوں سے، تمہاری شادیاں تمہارے والدین نے کرائی، تمہارے ماموں چچا بھائیوں نے کرائی، مجھے فخر ہے کہ میری شادی میرے رب نے آسمانوں میں کرائی۔ مگر ان کے مقابلے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی مجھے بھی میرے بڑا فخر ہے کہ مجھ پر جب دشمنوں نے تہمت لگائی تو صفائی کے لیے میرے رب نے قرآن مجید نازل کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کا سر میری گود میں تھا، اور آپ نے آخری چیز جو آپ کے منہ میں گئی ہے وہ میری چبائی ہوئی مسواک کے ساتھ میرا لعاب تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں گئی۔ مجھے فخر ہے، حجرے تو اور بھی بیویوں کے تھے مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک میرے حجرے میں آرام فرما رہے۔ یہ وہ سعادتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے جس کو نصیب ہو جائے۔ مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ مرضی نہیں تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر اپنی چاہت قربان کر دی تھی کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں زید کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انعام دیا کہ جب طلاق ہو گئی تو حضرت زینب کو پوری امت کا ماں بنا دیا، پوری امت کی ماں بن گئی۔ یہ اپنی چاہت جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے کسی فیصلے پہ قربان کریں گے اللہ بڑے غیرت مند ہے، اللہ اس کا بڑا بدلہ دیتا ہے۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے سب ننگے ہوں گے سوائے ابراہیم علیہ السلام، ان کے جسم پر لباس ہوگا، اس لیے کہ فرمایا کہ جب نمرود نے انہیں آگ میں پھینکا تو ننگا کر کے پھینکا تھا۔ اس کے بدلے میں اللہ آخرت میں جب سب ننگے ہوں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر لباس ہوگا۔ اللہ بڑے غیرت مند ہیں، اللہ کے نام پہ جو بھی قربانی دی جائے اللہ اس کا بڑا خیال کرتے۔ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں
لیکن روحانی چونکہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، یہ آخری نبی ہونا یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک۔ فرمایا میرے اور قیامت کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، صرف اتنا فرق ہے جیسے یہ دو انگلیوں میں سے ایک بڑی انگلی تھوڑی سی آگے بڑھی ہوئی ہے، تو اس طرح قیامت تھوڑی آگے ہے، میرے بعد قیامت آئے گی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تو ہیں، مگر آپ کی شریعت کی تبلیغ کرنے کے لیے کوئی نبی آ سکتا ہے، تو یہ دائرہ اسلام سے نکل جائے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ پہلے سے نبی ہیں، اب وہ نبی بن کر نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم کسی عورت سے نکاح کرو اور رخصتی سے پہلے طلاق دے دو تو پھر اس عورت پر کوئی عدت نہیں ہے، وہ طلاق کے فوراً بعد بھی کسی جگہ شادی کر سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام پڑھا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے پڑھا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی پڑھ کر بتایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سب سے افضل درود شریف درود ابراہیمی ہے، جس پر پوری امت کا اتفاق ہے، شرق مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک جتنے مسلمان ہیں نماز میں سب درود شریف یہی پڑھتے ہیں۔ لمبا ضرور ہے مگر ثواب بھی سب سے زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ سبا میں قوم سبا کا تذکرہ فرمایا۔ یہ یمن میں ایک قوم آباد تھی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی روزی دی تھی۔ یمن کے دونوں طرف بڑے دور تک باغات ہی باغات کا سلسلہ تھا۔ ایک بڑا ڈیم تھا جو ہر وقت پانی سے بھرا رہتا تھا، اس سے یہ باغات سیراب ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں سے کہا اللہ کی یہ روزی کھاؤ، تمہارا شہر بھی بڑا پرامن ہے، وہ بس اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ لوگ شام جاتے تھے تجارت وغیرہ کے لیے، جب راستے سے گزرتے تو راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر منزل پہ آبادیاں آباد کی ہوئی تھی۔ جہاں رات کو ٹھہرنا ہوتا تو بڑی آبادی ہوتی، کوئی خطرہ نہ ہوتا، اور جگہ جگہ قیام کے بڑے اچھے مناظر تھے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نعمتیں کھا کھا کے یا نعمتیں دیکھ دیکھ کر انسان اکتا جاتا ہے، جیسے بنی اسرائیل والے من و سلوہ کھا کھا کے اکتا گئے، وہ کہنے لگے ہر وقت گوشت ہی گوشت، کوئی دال بھی ہونی چاہیے، سبزی بھی ہونی چاہیے۔ اب یہ طریقہ نہیں ہے، اس پہلے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ شکر ہے اس مالک کا جس نے اتنی اعلیٰ نعمتوں سے نوازا ہے، یا اللہ کچھ اور چیزیں بھی ہمیں دے دے۔ نعمت کی ناشکری نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان لوگوں نے کہا یار کیا سفر کا مزہ ہی نہیں آتا، مزہ تو تب آئے نا کہ سفر میں ہمیں خطرہ ہو دشمن کے لوٹنے کا، ہم اپنی حفاظت کے دستے ساتھ رکھیں، مسلح ہو کر سفر کریں، اور پھر جب موقع آئے تو ڈٹ کے لڑیں۔ اور ایک بستی سے نکلتے ہیں دوسری بستی میں ٹھہر جاتے ہیں۔ لمبا سفر ہونا چاہیے، صحراؤں میں چلیں جیسے ہم دنیا کے دوسروں قوموں کے سفر سنتے ہیں تو مزہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا اس نعمت کا تمہیں احساس ہوگا، وہ ڈیم کا بند توڑ دیا، وہ سارا پانی سارے باغات کو غارت کر دیا۔ فرمایا کہ کوئی پھلدار درخت ختم، کانٹا دار جھاڑیاں ہوگی، بد مزہ پھل لگے، کچھ بیری کے درخت رہ گئے، باقی سارا رزق اللہ نے چھین لیا، اور ان راستوں کو ایسا پرخطر بنا دیا کہ رات تو رات ہے، دن کو چلنا بھی مشکل ہو گیا۔ مزقناہم کل ممزق، پوری قوم کو دنیا میں بکھیر کے رکھ دیا، مختلف ملکوں میں ہجرت کر کے چلے گئے۔ فرمایا کہ مزہ آیا، حل نجازی الا الکفور، یہ ناشکری کی سزا ہے،
جو بندے ناشکری کریں ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ یہ ہمیں پیغام دیا کہ تمہیں جو نعمتیں ملی ہیں اس کا خیال کریں۔ اللہ ہمیں شکر گزاری کی زندگی نصیب فرمائے۔ فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو اولاد کے لیے، روزی کے لیے، امن کے لیے، سکون کے لیے، ما یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمان و زمین میں ایک ذرے کا اختیار بھی ان کے پاس نہیں۔ ما لہم فیہما من شرک وما لہم منہ من ظہیر، اختیار تو تب ہونا جب آسمان و زمین کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہو، وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا پھر اختیار تب ہو جب اس نظام کو چلانے میں ان کا کوئی حصہ ہو، اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے تو اللہ کے لیے ایسے ہیں جیسے بیٹی باپ کو منوا لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں میں اتنی ہمت کہاں ہے، میری طرف سے جب حکم آتا ہے نا سدرۃ المنتہا کے پاس، تو فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں خوف سے، حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا ربکم، جب ہوش میں آتے ہیں تو دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کیا حکم آیا، تو دوسرے فرشتے کہتے ہیں خیر کا ہے، عافیت کا ہے، ڈرو نہیں۔ فرشتوں کی تو یہ حالت ہے اللہ کے سامنے، یہ اللہ کو مجبور کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ ہم نے جب بھی کسی شہر اور جس قوم میں کوئی رسول بھیجا الا قال مترفوها، اس رسول کے مقابلے میں ہمیشہ مالدار طبقہ کھڑا ہو، انہوں نے کہا انا بما ارسلتم به کافرون، ہم تمہاری اس شریعت کو نہیں مانتے۔ اللہ کے اس حکم سے، اس ارشاد سے یہ پتہ چلتا ہے اسلامی نظام میں ہمیشہ مالدار لوگ رکاوٹ بنتے ہیں، جن کے کاروبار متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ 70 سال گزر گئے ہمارے اس ملک کو، اس میں اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکا، اس میں رکاوٹ مالدار طبقہ۔ غریب لوگ تو چاہتے ہیں کہ نظام نافذ ہو تاکہ وہ جو قومی خزانہ ہے وہ محفوظ ہو جائے، جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اس کا اثر ہم تک بھی پہنچے، یہ تو وہاں ہی تقسیم ہو جاتی۔ یہ جو قرضے مانگ مانگ کر لاتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہ پڑے، پوری دنیا میں جتنا اللہ نے اس خطے کو نوازا ہے اتنی نعمتیں کسی ملک میں نہیں، مگر نیچے یہی جا رہا ہے۔ اللہ دیانتدار، امانت دار، مخلص، خیرخواہ حکمران نصیب فرمائے، اللہ اس ملک کو مستحکم فرمائے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اور رسولوں سے ہمیشہ ان مالدار طبقوں نے کہا ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے، ہماری اولاد بھی زیادہ ہے، ہم ہر لحاظ سے تم سے مضبوط ہیں، تو تمہاری بات کیوں مان لیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے ہاں یہ مال اور اولاد کسی کام کا نہیں ہے، اللہ کے ہاں کردار کی قدر ہے، کردار دکھاؤ اپنا، جو اللہ کے نام پہ خرچ کرو گے اللہ اس سے تمہیں بہتر عطا فرمائے۔ اور سورہ فاطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ دوستی کے قابل نہیں، یہ تمہیں اچھے اچھے راستے تو دکھا رہا ہے، باغات دکھا رہا ہے، مگر یہ تمہارا اصلی دشمن ہے۔ افمن زین لہ سوء عملی، فرمایا کچھ لوگوں کے سامنے ان کی برائیوں کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، فرآہ حسنا، وہ اس اپنے گناہ کو نیکی سمجھنے لگ جاتے ہیں، اس پہ دلائل دیتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا اچھا کام ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ جب انسان اپنی برائی کو بھی اچھائی سمجھنے لگ جائے۔ وہ لوگ جو اپنے گناہوں کو گناہ سمجھ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں وہ کسی وقت بھی توبہ طائب ہو جائے۔ ایک آدمی کسی حکم پہ نہیں چل رہا، مثلا سود میں وہ مبتلا ہے لیکن سود کو حرام سمجھ رہا ہے، کسی وقت بھی اس سے نکل آئے گا۔ پردے کا حکم ہے، ہم اس کو گناہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو رہا، کسی وقت بھی توفیق مل جائے گی۔ لیکن یہ خطرناک کیفیت ہے کہ جب ہم حکم بھی توڑ رہے ہوں اور اس کو جائز سمجھنے لگ جائیں، پھر انسان کبھی توبہ نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ غنی ہے،
تمہیں اللہ کی ہر موقع پر ضرورت ہے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اللہ تمہارا محتاج بھی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو اور مخلوق پیدا کر دے جو اللہ کے حکم کی فرمانبردار ہو اور کوئی لمحہ نافرمانی نہ کرے۔ فرمایا کہ آخرت میں تو گناہگار روئیں گے کہ یا اللہ پہلے غلطی ہو گئی، اب ہمیں موقع دیں، اب کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں میں نے جو عمر دی تھی اس میں تم اگر نصیحت حاصل کر سکتے تھے نا، پھر میں تمہیں جگاتا بھی رہا، ڈراتا بھی رہا، تمہارے پاس بار بار ڈرانے والے بھی آئے۔ مفسرین نے لکھے یہ ڈرانے والے کون ہیں؟ فرمایا کہ یہ سفید بال، یہ بندے کو ڈراتے ہیں، یہ بڑھاپا آخرت کی طرف متوجہ کرتے ہیں، یہ پوتے، یہ نواسے، یہ آخرت کا پیغام ہے کہ بھئی اب تیاری کرو۔ یہ جنازے جو اٹھتے ہیں رشتہ داروں میں، محلے میں، گلی میں، یہ پیغام ہے کہ یہ تمہاری بھی باری آنے والی ہے۔ فرمایا کہ اس کے باوجود بھی کوئی نہ جاگے، اور فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو سزا گناہوں پہ فوراً دینا لگ جائے تو دنیا میں کوئی زندہ نہ رہے، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک کو اللہ ڈیل دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں کہ یہ معافی مانگ لے، توبہ طائب ہو جائے، میں معاف کر دوں۔ لیکن یاد رکھو جس دن وقت پورا ہو گیا اللہ اپنے ہر بندے کو خوب جانتا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اس کے سارے اعمال اللہ کے علم میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے پہلے ہمیں توبہ طائب ہونے کی توفیق دے دے۔ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اس سے اچھا موقع کون سا ہوگا کہ جس پہ ہم معافی مانگیں گے؟ وہ اتنا غفور و رحیم ہے۔ فرمایا کہ جس کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بھی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ گر گیا اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔